اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے میرے چینل کو دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، عزت، حلال دولت اور خوشحال زندگی دے اور آپ سب کی جائز اور نئی خواہشات کو پوری کرے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پتھر بننے کی وجہ جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ یعنی اس قوم کے لوگ مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش کو پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا کہ یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط کی دعوت کو ٹکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر ہاں تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہے، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرو۔ لہٰذا ان قریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار لوگ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں پکڑ کر ان سے جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کی بیوی نے یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں سدوم جا کر سدوم کے لوگوں کو خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت جوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان کو پکڑ لیں گے۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مرتد آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافرہ اور منافقہ تھی۔ وہ اپنے قوم میں تمام تر ہونے والے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا واعلہ تھا۔ وہ خود بھی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انجیل مقدس کے بعد پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں ہے، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایڈتھ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلوں کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت جوان آج رات ہمارے گھر میں ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت جوان میرے شوہر لوط کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں قیام کریں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ یہ فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور دوڑ کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگا تھا۔ لوگوں نے لوط کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے چھڑنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائے، رات ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو اس بستی سے نکلنا ہوگا، اور نکلتے وقت کوئی بھی شخص پیچھے نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے 2 بیٹیوں اور وائلہ کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا اور آسمان سے پتھر کی مینا برس رہے تھے۔ ایسی گرج کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں عذاب الہی کی ڈر سے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک آقا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر بیچوں بیچ پڑا۔
اس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ جو اپنے قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میرے قوم، اس پر اللہ کے عذاب کا ایک بڑا پتھر اس پر آ گرا، اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ پتھر بن کر بت بن گئی۔ آخر لوط کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی، اور وہ اپنا گھر، مال اور دولت کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ یہاں سے جب یہ سب کچھ تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت نوح اور لوط کی بیوی تھی، دو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدا کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر اس نے اپنے شوہر سے خیانت کی، اور دونوں اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکی، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے محل سے بچا، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانے قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، گمورہ اور زغر تھے۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی بالکل برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچرز نے بحیرہ مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کمبا دریافت کیا، جو دیکھنے میں ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج بھی اردن کے سدوم نامی پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عجیب پیغام ہے۔ دراصل آج ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے ہیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہے؟ کیا ہم حضرت لوط کی بیوی جیسے تو نہیں، جو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہے؟ وائلہ کو یہ پتا تھا کہ وہ مہمان خدا کے پاک اور معزز فرشتے ہیں، اور ان پر یہ عذاب خدا برحق کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بھی ایک پتھر بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ والسلام۔